السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم ایک نئی کلاس لے کر کے آئے ہیں اور اس میں ڈھیر ساری باتیں سیکھیں گے، اور خاص طور پر یہ گرامر، اردو گرامر قواعد کی کلاس ہے، جس میں ہم پڑھیں گے کہ اعراب کی قسمیں اور اعراب کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم پوری وضاحت کے ساتھ، اور یہاں سے جو ہے کوشچن بے شمار پوچھے جاتے ہیں، ہر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو ہمارے چینل ماسٹر رمیش کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے، تاکہ جو ہے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے جائے آپ کے موبائل اسکرین پر، اور اس سے آپ فیضیات اور نالج پراپت کر سکیں۔ چلتے ہیں ہم اپنا بنا تمہید کے، بنا زیادہ کی بات کیے ہوئے ہم اپنی کلاس کی طرف رواں ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں نئے انداز میں اور نئی چیزیں۔ تو یہ جو ہے سہایک اردو انوادک اسسٹنٹ اردو ٹرانسلیشن کا کلاس ہے، جس کے اندر میں ہم لوگ آج پڑھیں گے قواعد اور نقطے کی بنیاد پر حروف کی قسمیں۔ نقطے کی بنیاد پر حروف کی قسمیں، ہاں صحیح دیکھا آپ نے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کلاس میں جو ہے پڑھے تھے کہ حروف شمسی، حروف قمری اور حروف تہجی وغیرہ، ہاں اس کلاس کے بعد جو ہے ہم نے پھر جو ہے یہ تیسری کلاس ہوگی اس کی اردو قواعد کی، جس میں دیکھیں گے کہ ہم نقطے کے بنیاد پر حروف کی قسمیں۔ تو ایک ہے نقطے کے بنیاد پر، یعنی کہ نقطہ، آپ اگر اردو حروف تہجی کی بات کریں، اس میں آپ غور سے دیکھیں گے اور پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے کسی میں نقطہ ہوتا ہے، کسی میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے جو ہے اوپر نقطے ہوتے ہیں، کسی حرف کے نیچے میں نقطے ہوتے ہیں۔ یہی پر جو ہے کسی حرف کے جو ہے کسی حرف میں ایک نقطے ہوتے ہیں، کسی میں دو ہوتے ہیں، کسی میں تین ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حروف میں نقطے کی بناوٹ جو ہے، یا حروف میں جو نقطے کیا جو یہ ڈفرینس ہے کہ کسی میں ایک ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، تو وہی جو ہے ہم لوگ کیا کہیں گے کہ نقطہ کی بنیاد پر حروف کی قسمیں جو بانٹا گیا ہے، تو اس میں دیکھیں گے کہ نقطہ کی بنیاد پر حروف کی قسمیں ایک ہے حروف منقوط۔ حروف منقوط ایسا حروف ہے یا ایسا حرف ہے جن پر نقطہ ہوتا ہے، جن پر نقطہ ہوتا ہے، ایسا حروف جن پر نقطہ ہوتا ہے، جیسے کیا ہے، با ہے، جیم ہے، شین ہے، دال ہے، ٹھیک ہے، زی ہے، اسی طرح سے زاد ہوگا، وا ہوگا، غین ہے، یہ سب کیا ہے کہ چے ہے، تے ہے، یہ سب کیا ہے کہ حروف منقوط ہے، اس میں جو ہے نقطے پائے جاتے ہیں، نقطہ والے حروف ہے، تو اسی لیے اسے حروف منقوط کہا گیا۔ اور دوسرا ہے حروف غیر منقوط۔ غیر کا مطلب ہے کہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا حروف ہے جس میں نقطے نہیں پائے جاتے ہیں، نقطے سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ حروف کیا ہوتے ہیں؟ وہ حرف نقطے سے خالی ہوتے ہیں، جیسے الف ہے، ہا ہے، دال ہے، اسی طرح سے را ہے، سین ہے، ہاں صاد ہے، تا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ حروف میں اس میں نقطے نہیں پائے جاتے ہیں، اس میں لکھ دیا گیا الف، دال، ہا، ہاں را، دال، را، یہ سب بھی کیا ہے حروف غیر منقوط ہے، حروف غیر منقوط ہے، حروف غیر منقوط ہے، ہاں حروف غیر منقوط ہے۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ حروف موحدہ، ہاں حروف موحدہ، یعنی کہ موحدہ جو ہے واحد سے مل کر کے بنا ہے، اور واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ اکیلا، ایک، جس کا کیا ہے کہ اس میں ایک ہی حرف ہوں گے، یعنی کہ ایسا حروف جن کے یا تو اوپر یا نیچے یا بیچ میں کہیں پر بھی کیا ایک ہی نقطہ ہوں گے۔ جیسے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں با ہے، ایک ہی نقطہ ہے، جیم ہے، ایک ہی نقطہ ہے، لال ہے، زا ہے، ہاں غین ہے، یہ سب کیا ہے اس میں ایک ہی نقطہ ہے، تو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ حروف موحدہ کہا گیا۔ اسی طرح ہے حروف مسناد۔ حروف مسناد ہے، حروف موحدہ ہو گیا، حروف مسناد ہے، جس میں جو ہے
اس سے مراد دو ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے دو نقطے پائے جائیں گے، وہ حروف جن پر دو نقطے ہوتا ہے، جیسے تا، قاف اور یا بھی آپ لمبی سی یا دیکھتے ہوں گے کہ اس میں بھی جو ہے دو نقطے لگے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے یہ جس میں ایسا حروف جس میں دو نقطے ہیں، دو نقطے ہوتے ہیں، اسے حروف مسناد کہا جاتا ہے. اسی طرح سے حروف مسئلہ ہے جو کہ یہ عربی لفظ ہے، اس میں تین نقطے ہوتے ہیں، یعنی کہ مسئلہ تین ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ہم اردو میں حساب پڑھتے ہیں تو اس میں مثلث ہوگا، یعنی کہ تربوت کو مثلث کہا جاتا ہے. تو مثلث مطلب تین کون والی. تو اسی طرح سے اس میں جو ہے کیا ہوں گے، تین نقطے ہوں گے. تو حروف تہجی میں جو ہے اردو حروف تہجی میں تین نقطہ بھی آتا ہے. جس طرح سے آپ تے میں دیکھتے ہیں تین نقطہ ہے، چے میں دیکھتے ہیں تین نقطہ ہے، شین ہے، یہ سب کیا ہے تین نقطے ہیں. اسی طرح سے زے ہے جو نقطے والی ہوتا ہے، جس سے زارا لکھتے ہیں، اس میں کیا ہے تین نقطے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، ہاں تین نقطے والی حروف ہے، تین نقطے والی حروف ہے. اس میں تین نقطے ہوں گے. وہ حروف جن پر تین نقطہ ہوتا ہے جیسے سا، چا، پا وغیرہ، یہ سب حروف فوقانی. حروف فوقانی جس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ اوپر میں ہوگا. حروف کے ابھی طرح ہم لوگ کہ جو ہے تین نقطے ہوتے ہیں، دو نقطے ہوتے ہیں، ایک نقطے ہوتے ہیں. تو اس میں نیچے اوپر کی بات نہیں کی گئی. اور ایک نقطے کو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. ہاں واحدہ میں جیسے نیچے دو ہے، اوپر نغین ہے، ہاں بیچ میں جیم ہے. تو یہ کیا ہو گیا کہ واحدہ ہو گیا، یعنی کہ نقطہ ایک نقطہ کہیں پر بھی ہو. اسی طرح سے جو ہے حروف مسناد ہے جس میں دو نقطے کہیں پر بھی ہو، نیچے میں بھی ہو سکتا ہے، اوپر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے اسی طرح سے حروف مسئلہ ہے، کہیں پر بھی ہو، دو نقطے نیچے بھی ہو سکتا ہے، اوپر بھی ہو سکتا ہے. لیکن حروف فوقانی کا کیا ہے کہ اوپر ہی نقطہ ہو. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی ایک نقطہ، دو نقطہ، تین نقطہ، نہیں، کیا ہے اوپر ہو. جیسے اوپر میں کیا جاتا ہے دال آئے گا، ہے نا. ایسا حروف یہ وہ حروف ہے جن کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، جیسے تے ہو گیا، سے ہو گیا، اسی طرح سے غین ہو جائے گا، ہاں خا ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے کہ اوپر میں نقطے ہوتے ہیں، اس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں. ایسا جو ہے نقطہ کے بنیاد پر جو حروف کو کیٹیگرائز کیا ہے، بانٹا گیا ہے، یہ پڑھنے کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑوں کے لیے بھی بہت کارآمد ہے، کیونکہ اس سے جو ہے ہر کمپٹیشن میں سوال پوچھے جاتے ہیں، پوچھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کو جو ہے دھیان پوروک پڑھیں گے اور جو ہے سیکھنے کی نیت سے پڑھیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ حروف تحتانی ہے جس میں جو ہے جس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے. ہاں حروف تحتانی کیا ہے کہ جس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، نیچے نقطہ جیسے بے ہو گیا، تے ہو گیا وغیرہ، ہے نا. اس کے نیچے نقطہ ہوتے ہیں، ایک دو تین کوئی بھی نقطہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے نیچے ہونا چاہیے. جیسے بے ہو گیا، تے ہو گیا، اسی طرح سے اور بھی ہوگا. ہاں تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا کیا کہ یہ ہو گیا آپ کا منقوط، یعنی کہ اس کے نقطہ کے حساب سے، نقطہ کے اعتبار سے. اب دیکھیے کہ ہم نے جو ہے نقطہ کے بنیاد پر ایک مائنڈ میپنگ جو ہے ایک یہاں پر یہ ایک چارٹ ٹائپ کا بنا دیا ہے، جس سے کیا یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ نقطہ کے بنیاد پر جو ہم نے حروف کو کیا ہے کہ ایک تو ہے حروف منقوط، ایک ہے حروف غیر منقوط، اور تیسرا ہے کہ حروف موحدہ، حروف مسناد، حروف مسئلہ، حروف فوقانی، حروف تحتانی. اس کو جو ہے اس میں بانٹ دیا گیا تاکہ جو ہے یاد کرنا کیا ہو جائے، سہل ہو جائے، آسان ہو جائے. ہاں آپ اس کو جو ہے صحیح سے اور اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے یاد کر سکتے ہیں. اب ہے کہ اعراب. اعراب جو ہے اردو یا کسی بھی اس میں، اب فارسی میں جائیں، عربی میں جائیں، اردو میں جائیں، تو اعراب سے کیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی چیز چل رہا ہے. ہاں لگتا ہے کوئی چیز کیا ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا امیجن ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنے جگہ سے اٹھ جا رہا ہے، تیز ہو رہا ہے، چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم اس کی بات کریں، جیسے
اب تم کہاں جا رہے ہو، یہ سب میں کیا ہے کہ کوئی حروف کوئی جو ہے نیچے ہو رہا ہے، ہاں کوئی جو آواز نیچے جا رہی ہے، کوئی آواز جو اوپر جا رہی ہے، اوپر کو اٹھ رہی ہے، کوئی آواز میں نون کے جیسا آواز نکل رہی ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ آواز جو ہے اوپر نیچے ہوتا ہے. جس طرح سے ہم نے 3D ساؤنڈ جو ہے 3D میوزک جب سنتے ہیں ایئر فون کے اندر میں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ساؤنڈ جو ہے اوپر نیچے جو ہے گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے نا. اسی طرح سے اعراب بھی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو میری جو آواز ہے وہ اوپر نیچے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے. جیسے ہم اے کی بات کریں، اے بے سے، پھر اسی طرح سے جو اوپر کی طرف کر دیں، پھر اسی طرح سے کر دیں، تو یہ کیا ہے کہ آواز جو ہے اوپر نیچے گول گھوم رہی ہے. تو اسی طرح سے اسی لیے اس کا میننگ بھی اعراب کا کیا لفظی معنی کہا گیا کہ گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنا، ہاں یا کیا کر دیتا ہے، اس کو تیز کر دیتا ہے. تو اعراب کے کیا لفظی معنی ہو گئے کہ بھائی یا تو گھوڑا دوڑنا ہے، اس کا ایک لفظی معنی گھوڑا دوڑنا یا اس کو تیز کرنا. دراصل اعراب کی وجہ سے حروف کی آواز میں تیز پن آتا ہے. حروف کی آواز میں دراصل اعراب کی حروف میں اعراب سے کیا کہ حروف جو ہے وہ گردش کرتا ہے، تیز چلتا ہے، ہاں گردش کرتے ہیں، تیز چلتا ہے. تو اسی لیے اعراب کو کیا کہا گیا کہ بھائی اعراب کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنا ہے. اسی طرح سے کہ اعراب کے دوسرے مفہوم میں حرکات و سکنات بھی کہا جاتا ہے. حرکات و سکنات یعنی کہ اوپر نیچے کر رہی آواز ہے نا. جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا دیگر چیز کرتے ہیں تو ہم اپنے جو ہے ہاتھ جو ہے ہم اور میرا جو باڈی لینگویج ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی گردش کرتا ہے، اوپر نیچے کو اڑتا ہے، ہاتھ کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی کس طرح سے کرتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ حرکات سکنات ہے. یعنی کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو حرکات و سکنات اس پر پڑھائیے گا تو اس سے بچے کیا ہوتے ہیں کہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہاں اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی صرف کھڑا کر کے ہاتھ باندھے پڑھا رہا ہے، گلا جھکائے پڑھ رہا ہے تو کیا ہوگا اس سے کہ جو ہے بچے بھی اٹریکشن نہیں ہوں گے، بچے روزی نہیں ملیں گے اور وہ جو ہے کیا ہو جائیں گے کہ وہ اس کا دل دماغ سو جائے گا. تو وہی کے مفہوم میں ہے کہ اعراب کا دوسرا مفہوم کیا حرکات و سکنات ہے. حرکات و سکنات ہے تو یہ ہوگا اس کا مطلب. تو اعراب کی قسموں کو ہم نے اس طرح سے کر دیا تاکہ جو ہے نشان یاد رہے. ہاں اس کو جو ہے 8 زمروں میں بانٹا گیا ہے. اعراب کو جو ہے اعراب کو 8 بھاگوں میں یا 8 زمروں میں جو کیا کیا گیا ہے، زمروں میں بانٹا گیا ہے. 8 زمروں میں 8 بھاگوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بھاگوں میں بانٹا گیا ہے. تو کیا ہے کہ زبر ہے. ہاں سب سے پہلے زبر کی بات کر لیتے ہیں کہ زبر جو ہے اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اس کے جو ہے ابھی ڈیٹیل آئے گا، ہاں اس کا پریبھاشا سہت تعریف سہت جو ایگزامپل سہت اس کو بتایا جائے گا. تو فی الحال یہاں پر جو ہے اتنا اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ میپنگ ہو، ہاں آپ اس کو یاد رکھ سکیں. ہاں کیونکہ کوئی چیز جب فگر میں ہوتا ہے تو ہم اس کو یاد کرنے میں جو ہے آرام اور آسانی ہوتا ہے. تو زبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے اور دو نام سے جانا جاتا ہے، فتح اور نصب. ہاں اس کو جو ہے اس کی جو ہے حروف کے اوپر ہوتا ہے، حروف کے اوپر ترچھا سا ہوتا ہے. اسی طرح سے زیر ہے حروف کے نیچے جس کا ایک اور کسرہ ہے، جر ہے. اسی طرح سے پیش ہے، ضمہ اور رفع ہے، سکون اور جزم ہے، ہاں مد تشدید. اسی طرح سے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے کیا ہے وقف ہے. یہ سب سارے کیا ہیں، یہ سب سارے جو ہے اعراب کی قسمیں ہیں، ہے نا. زبر، زیر، پیش، تنوین اور سکون، جزم، تشدید، یہ سب سارے کیا ہیں کہ جو ہے یہ اعراب ہیں. اس سے جو ہے آوازوں میں جو ہے وہ ایک حرکت پیدا ہوتا ہے، ایک گردش نما ہوتا ہے آواز. جس طرح سے ہم اگر ہم بے پر جو ہے تصدیق لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے کہیں پر جو آواز کو روک دیا جاتا ہے، بالکل وقف کر دیا جاتا ہے نا. کہیں پر جو ہے آوازوں کو گول کر دیا جاتا ہے. ہاں تو یہ سب سارے کیا ہیں کہ اعراب ہے. تو اعراب سے جو ہے آوازوں میں ایک حرکت پیدا ہوتا ہے، ایک جو ہے گردش معلوم ہوتا ہے. تو اعراب کو 8 زمروں میں بانٹا گیا ہے. 8 ٹائپس ہیں اس کے، جس میں سے بتایا گیا زبر ہے، زیر، پیش، تشدید، سکون، جزم
मद, तशदीद, तनवीन और वक्फ हैं। एराब की किस्म में जो हम बात किए थे, जबर, ज़ेर, पेश, सुकून, तशदीद, तनवीन, मद और वक्फ की, तो इसका खुलासा, उसका डिटेल यहां पर है कि जबर, फतहा या नस्ब, जबर वह हरकत है जो हर्फ के ऊपर होता है, हर्फ के ऊपर होता है और ये तिरछी लाइन होती है, ऊपर में एक तिरछी लाइन इस तरह से होती है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर है अलीफ जबर अ, बा जबर बा, ता जबर ता, ता जबर सा। इसी वजह से कोई चीज लिखना हो, बंदर लिखना हो, हाँ, उसी तरह से जो है कोई चीज भी लिखें आप, उसमें जो अब लिखना है, जब लिखना है, हाँ, तो ये इसमें क्या है कि जो हरफ है ऊपर, और इसकी आवाज जो है ना वो ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ जाती है ना। तो इसीलिए जबर जो है वो हरकत है जिसके हर्फ के ऊपर होता है और ये तिरछी शक्ल की होती है, तो ऊपर में तिरछी शक्ल की, किसी भी लफ्ज के हर्फ के ऊपर में तिरछी शक्ल की होगी। इसी तरह से जेर, हाँ, एक पॉइंट है कि जिस हर्फ पर जबर होता है उसे मफ्तूह या मंसूब कहता है। मफ्तूह, जब फतह पर जो है मीम जोड़ दिया गया तो वो क्या हो गया, मफ्तूह हो गया। मीम सिर्फ फतह में याद रखने के लिए ध्यान दीजिए, याद रखने के लिए क्या कीजिए कि फतह में जो है मीम जोड़ देंगे तो वो मफ्तूह हो गया। इसी तरह से नसब में अगर जोड़ देंगे मीम तो वो क्या हो जाएगा, मंसूब हो जाएगा, मंसूब हो जाएगा। उसी तरह से जेर है, इसको कसरा या जर कहते हैं। जेर की वो हरकत है जो हर्फ के नीचे होता है। जेर की शक्ल जो है वो जबर के ही जैसा होता है, लेकिन जबर का जो है हर्फ के ऊपर होता है और जेर हर्फ के नीचे होता है, हाँ, और इसका शक्ल सेम टू सेम एक ही जैसा होता है, एक ही तरह होता है और इसकी आवाज नीचे की तरफ जाती है, हर्फ के नीचे होता है यह अलामत और हर्फ के नीचे होता है यह अलामत। जैसे अलिफ ज़ेर बाजिर भी, अगर जो हम इम्तियाज लिखें, इकराम लिखें, हाँ, तो इसी तरह से जो इनकार लिखें, ठीक है, इजाब लिखें, तो इसमें जो है क्या होगा कि जेर की आवाज निकलेगी, जेर की आवाज निकलेगी, नीचे की तरफ जाएगा और जेर को, हाँ, कसरा और जर भी कहा जाता है। तो इसमें अगर मीम जोड़ देते हैं तो मकसूर हो जाएगा, मजरूर हो जाएगा, यानी कि जेर जो है जिस हर्फ पर मिलेगा, यह अलामत जिस पर हर्फ पर रहेगा, उस हर्फ को क्या कहेंगे, मकसूर कहेंगे या मजरूर कहेंगे। उस हर्फ को क्या कहेंगे, मकसूर कहेंगे या मजरूर कहेंगे। इसी तरह से पेश है, जम्मा या रफा, है ना, इसकी जो है अलामत जो है वाव की तरह होती है, वाव की छोटी सी वाव की तरह होती है, जिसकी आवाज गोल घूमती है। जैसे अगर हम बात करें अलिपेस ऊ, बापेस बू, तापेस बू, इसी तरह से जो बिनपेस बू, हाँ, जैसे हम उल्लू लिखने में काम आएगा ये, हाँ, उल्लू लिखने में इसका काम आएगा। इसी तरह से जो है तो, हाँ, तो इसी तरह से जो है मूड लिखने के काम में आएगा, हाँ, तो ये तो अंग्रेजी लफ्ज हो गया। इसी तरह से जो है बहुत सारे लफ्ज है जो इसको इस तरह से लिखने में ये क्या आता है, काम आएगा, ठीक है। मोर लिखने में मीम वापस मोर रासाकिन, तो इस तरह से इसका आवाज जो है ना वो क्या होता है कि गोल घूमती है। जिस तरह से जेर की आवाज नीचे की तरफ थी, जबर की आवाज ऊपर की तरफ था, इसी तरह से पेश की आवाज गोल घूमती है। ये तीनों जो है बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है, हाँ। इसी तरह से ये क्या कि पेश जिस लफ्ज पर रहेगा, पेश जिस हर्फ पर रहेगा, उस हर्फ को मुजम्मा मजमून, उस हर्फ पर, उस हर्फ को क्या कहेंगे, मजमून या मरफू कहेंगे, मरफू कहेंगे। चौथा में है सुकून या जज़म। सुकून या जज़म छोटी सी वाहू जैसी शक्ल होती है, हल्का सा दाल का भी शक्ल मिलता है। एराब के ना होने पर सुकून कहा जाता है। जिस हर्फ पर एराब ना हो उसे सुकून कहा जाता है। सुकूनत इख्तियार कर लिया, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, सुकून चाहता है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि भाई काम बहुत कर लिए, थक बहुत गए, अब काम करने का जी नहीं चाहता, दिल नहीं करता, सुकून चाहते हैं, घूम बहुत लिए, इधर उधर भटक बहुत गए, अब एक जगह अस्थायी होना चाहते हैं,
سکون لینا چاہتے ہیں. اب یہ بھی سننے کو موقع ملا ہوگا کہ جو ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے, یعنی کہ اس کے زندگی میں زیادہ کیا ہے, زبر زیر تیز ہے, اس کی زندگی میں کیا ہے, زبر زیر تیز ہے, اس میں جو سکون نہیں ہے, جزم نہیں ہے نا, ٹھہراؤ پن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اس کو کیا چاہیے, سکون چاہیے. تو بھائی زبر زیر تیز سے علاجگی اختیار کرنا پڑے گا, تب جا کر کے کیا ہوگا, سکون بنے گا, سکون آئے گا. کہ اعراب کے نہ ہونے پر سکون کہا جاتا ہے. اس میں جب ایک حرف سے دوسرا حرف ملایا جاتا ہے, اس میں جب ایک حرف سے دوسرا حرف ملایا جاتا ہے, تو پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف کیا ہو جاتا ہے, سکون پا لیتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر ہم بات کریں با الف زبر با, تو با پر کیا ہے, کہ زبر کا یہ ہے. اسی طرح الف کیا ہے, خالی ہے, الف میں کوئی یہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم بول کی بات کریں, با واپس دو, تو واو خالی ہے, با پر جو ہے زیر ہے, یہ پیش ہے. اسی طرح سے اگر ہم جل کی بات کریں, کل کی بات کریں, مل کی بات کریں, اختتام کی بات کریں, شروعات کی بات کریں, تو سب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف متحرک ہوتا ہے, دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یہ سکون پا لیتا ہے. یہ کیا پا لیتا ہے, سکون پا لیتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے جزم, سکون, جس حرف پر سکون رہے گا یعنی کہ جزم رہے گا, اس کو کیا بولیں گے, مجموم بولیں گے, اس کو مجزوم بولیں گے. کیونکہ جزم ہے, جزم میں میم جوڑیں گے تو مجزوم ہو جائے گا. جس حرف پر یہ سکون رہے گا, جزم رہے گا, اس کو کیا بولیں گے, مجزوم بولیں گے. تو یہاں کے حرف ساکن ہو جاتا ہے, یہ تو بتا دیا گیا. تو اسی طرح سے تشدید پانچواں میں آتے ہیں. تشدید یہ کیا کرتا ہے, کسی آواز کو دو بار میں بدل دیتا ہے, یعنی کہ یہ آواز کو ڈبل پیدا کر دیتا ہے. یہ جس پر بھی رہے گا اس کو دو بار پڑھنا ہوگا, دو بار کیا بولنا ہوگا. جس طرح سے اگر ہم مان لیں, ایگزامپل لے لیں, ابا ہے, ڈبا ہے, اور بہت طرح کا ہے, یہ سکہ ہے, مکہ ہے, حکا ہے, ٹھیک ہے, بچہ ہے, ٹھیک ہے, کھسی ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس طرح کے لفظ میں جو ہے آپ کو اس طرح کے حروف جہاں پر آئیں گے, یہ حرف پر یہ علامت جہاں پر بھی ہوگا, وہ علامت کو دو بار پڑھ لیں گے, وہ علامت کو دو بار پڑھا جائے گا, وہ حرف کو دو بار پڑھا جائے گا. جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, ہم نے توڑ کر کے بتایا ہے. ابا ہے, اور با پر کیا ہے کہ جزم یا تشدید ہے, تو یہاں پر الف ہے, جوڑ ہے, با جوڑ پھر با, پھر جوڑ میں الف ہے, تو ابا ہو گیا. اسی طرح سے مکہ ہے, میم جوڑ کاف جوڑ ہا, مکہ. یہ چھوٹے سے کتابوں میں, نرسری LKG کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں سکھائی جاتی ہے, اس کو جوڑ توڑ کر کے بتایا جاتا ہے. تو وہی یہاں پر جوڑ توڑ کے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی کھوپڑی میں بات گھسے, آپ کے دماغ میں بات گھسے, اور آپ کو جو ہے جو بھی کوشچن پوچھا جائے وہ کوشچن آپ کے چھوٹنے نہ پائے. اور کہا ہے کہ بھائی تشدید, جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اسے مشدد کرتے ہیں. وہ جس حرف پر تشدید ہوگا, جس طرح سے یہاں پر ابا ہے, ابا کے با پر کیا تشدید ہے, تو اس کو کیا بولیں گے, با کو کیا بولیں گے, مشدد بولیں گے. پرشن دے دیا, کوشچن دے دیا, مان کے چلیے کھسی لکھ دیا. کھسی میں کہا کہ بھائی اس میں مشدد والی حرف کو چنے, مشدد حرف کو چنے, تو آپ کس کو چنیے گا, وہ کہاں ہے, سین ہے, یا ہے, تو آپ کس کو چنیں گے, ان میں سے نہیں ہے تو آپ کس کو چنیں گے, تو آپ وہاں پر کھا میں لگا کے آ جائیے گا, تو کیا ہو جائے گا, ہمارا غلط ہو جائے گا. یہ سین پر ہونا چاہیے, سین اس کا جواب ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہے تنوین ہے. تنوین تین کیٹیگری کا ہوتا ہے, ایک دو زیر, دو زبر, دو زیر, دو پیش. اس کا شکل کیا ہوتا ہے, دودھ ہوگا, جو بھی ہوگا دودھ ہوگا. جیسے دو پیش, جو زبر کی بات کریں, اس میں زبر دو بار ہوگا, اس لیے اس کا نام کیا پڑے گا, دو زبر پڑ گیا. اسی طرح سے دو زیر ہوگا, ہے نا, اسی طرح دو پیش ہوگا, دو پیش ہوگا, ہے نا, تو اسی کا نام تنوین آ گیا. اور اس کی آواز جو ہے نا نون کے جیسی ہوتی ہے, اس کی آواز نون کے جیسی ہوتی ہے. جیسے اگر بات کریں تقریباً, اولن, ہے نا, تو یہ سب کیا ہے, پولن, یہ سب کیا ہے کہ اس میں نون کی آواز آتی ہے, اس میں نون کی آواز آتی ہے.
دو یا دو زبر دو زیر اور دو پیش کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کی آواز نون جیسے ہی ہوتی ہے, اس کی آواز نون جیسے ہی ہوتی ہے, اس کی آواز نون جیسے ہی ہوتی ہے. جیسے ہم نے تینوں سے جو ایک ایک ایگزامپل ایک ایک جو ہے ادھارن لے لیا گیا ہے کہ تقریباً 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 میں دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر میں دو زبر ہے, اسی طرح سے صغیرن ہے, صغیرن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رے کے اوپر میں دو پیش ہے, صالحین ہے, یہ کیا ہے دو زیر ہے, ہاں یہ دو ہے کہ ہاں کے نیچے میں دو زبر ہے, دو زیر ہے. تو اس طرح سے اور کہا گیا کہ تنوین یہ دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کی آواز نون جیسے ہی ہوتی ہے, جیسے تقریباً صغیر صالحین وغیرہ وغیرہ ہے بہت سارا. یہ ادھکتر زیادہ تر آپ کو جس طرح کے جو ہے ایگزامپل آپ کو عربی میں زیادہ ملیں گے, اس طرح کے ایگزامپل آپ کو عربی میں زیادہ ملیں گے. اسی طرح سے کرتے ہیں 7واں نمبر میں مد ہے. مد مد آپ کا جانتے ہیں مد کی شکل جو ہے مد کی شکل یوں ہوتی ہے, یہ علامت جس پر ہوتا ہے اسے کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے, اسے کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے, ہاں تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے, تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے آم, اب آم کو ہم بول دیں گے تو نہیں ہوگا, آم کو کر کے بول دیں گے تو نہیں ہوگا, آپ کو اپ کر کے بول دیں گے نہیں ہوگا. تو اس کا پروننسیشن کیا ہوگا کہ بھائی اس کو آپ تھوڑا سا کھینچ کر کے بولیے, لمبا کر کے بولیے, ڈبل کر کے بولیے, ہے نا. تو کیا ہو جائے گا آم ہے, آپ ہے, آج ہے, آج ہے, آن ہے, ڈھیر سارا ہے, ٹھیک ہے, آنکھ ہے, آہو ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے ایگزامپلس ہیں ان کے, بہت سارے ادھارن ہیں. اس ادھارن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سب ایگزام میں پوچھا جاتا ہے, ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے, ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے بہت جو ہے کارگر ثابت ہوگا. تو اسی طرح سے جو ہے دیکھا کہ یہ علامت جس حالت پر ہوتا ہے اسے ٹھیک کر کے پڑھا جاتا ہے, جیسے آم ہو گیا, آپ ہو گیا, آج ہو گیا, آنکھ ہو گیا, آہو ہو گیا, وغیرہ وغیرہ ہے. بہت سارے ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ایک وقف ہے, وقف ہے نا, وقف کر لیا گیا. اسی طرح سے جو ہم لوگ جب عربی وغیرہ پڑھتے ہیں, قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں, تو اس میں جو ہم یہ سب سارا تمام چیزیں پڑھتے ہیں, وقف کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا ہوتا ہے. تو حرف ساکن کے بعد اعراب نہیں ہونے پر, حرف ساکن کے بعد, حرف ساکن ہم لوگ یہاں پر پڑھے کہ سکون جزم, اعراب کے نہ ہونے پر سکون کہا جاتا ہے. حرف ساکن کے بعد اعراب نہیں ہونے پر وقف ہو جاتا ہے, اسے ہی وقف کہا جاتا ہے. جیسے دوست, دوست, ہاں دوست, دال پر یہ ہے, واو پر نہیں ہے, سین پر بھی نہیں ہے, تا پر بھی نہیں ہے, تو دوست ہے. دوست, 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 نابود وغیرہ سب ہے جو ہے. بول, جھول, ٹول, یہ سب کیا ہے, اس پر جو ہے آخر میں جو ہے نابود ہے یا دوست ہے, تو ہے, اس پر کیا ہے کہ بھائی یہ وقف کر لیا جاتا ہے. یہ اس کو یہیں پر اپنی آواز کو روک لیا جاتا ہے. اچھا, وقف کیا ہوتا ہے کہ جس حرف پر وقف ہوگا اس حرف کو کیا کہیں گے, معطوف کہیں گے. اسی لیے ہم لوگ جو ہے بچپن میں پڑھتے تھے, کیا پڑھتے تھے, جو ہے نون علیہ نا بابا تجوی دلمکو, نون علیہ نا بابا تجوی دلمکو. تو وہی موقوف کیا ہے, وقف کا ہی جمع ہے. اس طرح کا کہیے کہ وقف کا جمع ہی ہے. جس حرف پر رہتا ہے وقف اس کو موقوف کہا جاتا ہے, اس کو موقوف کہا جاتا ہے. تو یہ کلاس ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے, اینڈ ہوتا ہے. آپ جو اس قواعد کی کلاس سے تو آپ نالج میں گین ہوا ہے, تو جو ہے یہ آپ کو پسند آئی یہ کلاس, تو ہمارے یوٹیوب چینل ماشاء اللہ اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے, بیل آئکن بھی دبا دیجیے, تاکہ جو ہے جو بھی ویڈیو یوٹیوب میں اپلوڈ کیا جائے وہ فوراً آپ کو جو موبائل اسکرین پر پہنچا ہو, اس سے آپ فائدہ حاصل ہو سکے, اور یہ آپ ایک ایگزام میں جو ہے اس کو نمبر بنانے میں جو ہے مدد مل سکے. تو جو ہے سپورٹ کیجیے, لائک اور شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.